جب چاہیں بارش برسائیں، جب روکیں. کوئی کر سکتے قیامت تک ہے؟ جب چاہے برسوائے لے جائے، جائے روک دے. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے اگر دھوپ تیز ہو جائے، بادل کو اپنے ساتھ رکھے کہ میں ساتھ چل سایہ کرتا رہا. کر سکتا ہے؟ جس کی آنکھ نکل جائے بغیر دارو دوا کے ایسے ہی لگا دے. کر سکتا ہے قیامت تک؟ وقت نکل جائے مغرب کا، عشاء کا، شام کا، عصر کا وقت نکل گیا. اب نماز کل پڑھو گے یا پھر قدر شام ہو گئی ہے، عصر کا وقت نکل گیا تو قضا پڑھو گے، نہیں تو کل پڑھو گے عصر کا. لیکن وقت پہ تو نہیں پڑھ سکتے نا. حضرت علی کو دوبارہ وقت پہ پڑھاتے. یہ کر سکتا ہے؟ یہ اس کا مفہوم ہے تا ابد. ایسے اور بھی بہت کچھ کر سکتے، اب بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم نے جیسے طریقے والوں سے، مشائخ سے اپنے سنا ہے. یہ باتیں کیوں سناتا ہوں؟ تمہارا کوئی بھی کام ناممکن ہے، مرض ناممکن ہے، دشمن سے چھوٹنا ناممکن ہے. وہ کام تمہارا خراب ہے. ساری دنیا تمہارے مخالف ہو جائے، وہ تم کو بچا لیں گے. پھر ان کو چھوڑنا چاہیے. یہ جو تذکرہ کرتے تھے کوئی مطلب ہے؟ یا وقتی چیزیں تھی اس وقت ہو گئی تھی، اب نہیں ہو سکتی، اب بھی ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی. اس لیے کہا میں قیامت تک کا رسول ہوں. اور رحمت اللہ عالمین وقتی طور سے نہیں تھے، ہر وقت ہر لحظہ رحمت اللہ عالمین، ہر لحظہ. پھر آپ کو ادھر ادھر بھاگنا چاہیے، لیکن یقین مضبوط نہیں ہے. یقین مضبوط ہے، تمہارے مسائل گھر بیٹھے حل ہو سکتے ہیں. لیکن جب تم ان کی مرضی پہ ہو جاؤ گے، جب ان کی مرضی پہ ہو جاؤ گے، خدا رسول کی جیسے وہ چاہتے ہیں کرو گے، ہر چیز تم سے صلح کر لے گی. نہ ہونے والے کام تمہارے ہونے شروع ہو جائیں گے. تمہارے گھر کے حالات جو بدلتے نہیں تھے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، کہ انہیں تم کو رحمت کا رخ دیا، گھر میں بہاریں آنے شروع ہو گئی، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو گئے. جادو اور جو لوگ کرتے تھے ان کے جادو اب جیسے ختم ہونے سے بہت کچھ ہو جائے گا. اب بھی تو اس لیے کہا میں قیامت تک سب کچھ دیکھتا ہوں، کائن جو ہو رہا ہے. اور دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. آقا کہتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہے یا کسی کو لگ بھی جاتا ہوگا کبھی کبھی. تو جب ان کے سامنے ہم ایسے ہیں تو پھر ان کی کوئی چیز ہماری چیز سے چھپ سکتی ہے؟ ظاہر کو نہیں، اندر سے بھی دیکھتے ہیں آدمی کو کہ اندر تمہارے کیا چل رہا ہے. اور پھر ان کی کمالات میں مشائخ سے سنا ہے، تم کو تو واللہ عالم نہ سمجھ آئے. بس اس سے بات کر رہے ہیں، سمجھانا اس کو. ساتھ والے کو نہیں پتا کہ بات چیت ہو رہی ہے. اس کو ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو نہیں پتا آقا اس کو کوئی سمجھا رہا ہے. آقا بھائی جھوٹ بول، میں تمہارا یقین بنانا چاہتا ہوں. تم کی کیا مصیبت پڑی ہے؟ سول حکومت آئے، دوسری آئے، فوجی آئے، تم کو کیا لینا ہے؟ تم تو آقا کی حکومت میں ہو، ان کی تباہ میں ہو. اگر تم کی تباہ میں دل سے ہو گئے، تم کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اور وہ چاہیں تو وسیلے کے طور سے تم کو خبر پہنچا سکتے ہیں. اس بات کا نہیں زیادہ سوچنا چاہیے، نہ جرت کرنی بے ادبی کی، مجھ سے بھی ایسی بات کریں، یہ بے ادبی ہے ایسی جرت کرنے. لیکن ان کا تقاضا کرم کبھی لاکھوں میں کسی سے ایسے ہو جاتا ہے تو اس کو پھر تربیت میں رکھتے ہیں، اس کو سمجھاتے رہتے ہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. اور سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے طریقہ کہ وہ بات کریں اور تم کو بلائے وہاں یا تم کو خط بھیجے. نہیں، بالکل آپ کا ان کا 2-2.5 فٹ کا فاصلہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا. اور جو تم کو بتاتے رہیں گے، ساتھ والے کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا دیکھتے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا نہیں، بات چیت ہو رہی تھی. تو امت کے نگہبان ہیں، امت کے والی ہیں، بس نشست بدلی ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے.
جیسے صحابہ کے بیچ میں تھے ایسے تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ کہنے والے کہتے ہیں ان کو معلومات کتاب سے اتنی، ان کو فیض رسول اتنا نہیں ہے نا، فیض اتنا کہ معلومات کتاب سے اس کے اندازے لگاتے ہیں. لیکن جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے ان کے پاس اثر بھی ہوتا ہے، وہ کام بھی کرواتے ہیں، تو یقین خود ہی بن جاتا ہے. تو میں اس لیے آپ کو یہ تاثر دیتا رہتا ہوں ہر وقت کہ ان کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا کسی کی پڑی ہوئی ہے. جب وہ تمہارے سامنے ہیں اور ایسے تم کو دیکھتے ہیں جیسے یہ ہتھیلی اپنی اتنے قریب ہے تم ان کے، تو آپ کو آقا کی بات پہ شک کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. بس یہ کہنا چاہیے کہ خدا کرے ہم یہ نعمت کا پتہ چلے. بس وہ بھی انسان دل میں کہے، زبان سے نہ کہے، زبان سے ذرا بےادبی ہوتی ہے لیکن لالچ رکھے دل میں، ایسے ہو جائے تو کرم کے تقاضے کوئی بات نہیں. لیکن منہ سے ایسے کہنا جیسے یہ جرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ کیا وقت ہے، کس قسم کا ہے. تو اتنی بڑی سرکار سے ایسی بات اس کی ہونا اور ایسے جرت کرنا اچھا نہیں، لیکن لالچ رکھنا دل میں اچھا ہے. اگر میری قسمت میں کرم آ جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو شعر کبھی ہم پڑھتے ہیں اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے، اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. بدکار ہے جہاں تیری محفل سے کامل مریض. سوڈان میں ایک شراب پی رہا تھا شراب خانے میں، دیکھتے تو رہتے ہیں ادھر ادھر وہ ہر وقت، تو کرم کی نظر سے اس کی طرف دیکھا، وہ ادھر ہی شراب چھوڑ کے باہر آ گیا شراب خانے سے، ولی اللہ بن گیا. قسمت کے یہ جیسے قسمت سے جیسے کہتے ہیں اتفاق. تو میں اس اتفاق میں بہت لالچ رکھتا ہوں کہ ہمارے عمل ایسے ہے نہیں ہیں. آج نماز پڑھ کے کل نماز چھوٹ جائے گی، کچھ اور الٹا پلٹا کام، تو چلتا ہی رہتا ہے. اور بیچ میں اس کی رحمت جنسی ہے، شیطان کو حاوی نہیں ہونے دیتی ہے. شیطان نے قسم کھائی تھی جب تک کہ ان میں جان ہے میں گناہ کراؤں گا. خدا کے جب تک کہ یہ توبہ کریں گے میں بھی معافی دوں گا. اب اس کو ادھر سے تکلیف ہو رہی ہے کہ کتنی محنت کرنا، پھر یہ توبہ کرتے ہیں، پھر اس کو مصیبت آئی ہوئی ہے ہماری تمہاری یہ حسد کی وجہ سے. بہرحال میں اس چیز کو زیادہ وسعت نہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی طرف زیادہ بولنا جرت ہوتی ہے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے. بس قسمت کا ایسے تقاضا آ جائے، میں تو کہتا ہوں سب کا اتفاق ہو جائے، اس کو رویت نصیب ہو جائے. لیکن یہ چیز قدر کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر میں رکھا ہے. تو کہنے میں تو آدمی ایک دم کہہ دیتا ہے، لیکن جب تک قدر اور ان کی محبت اور ارادہ دل میں سچا نہیں ہے تو پھر کیسے چیز ہو سکتی ہے. جن کے ارادے قدر سب کو دل میں تھی تب بھی ان کو کبھی قسمت میں مرتے وقت ایک جھلک نصیب ہوئی. لیکن جو ایسے اتفاق ہو جائے تربیت میں رکھیں، یہ تو بہت کروڑوں میں شاید کسی کو ہو جائے اتفاق سے. ہاں ان کی مرضی پر ہے نا، ان کی مرضی پر ہے. جب ان کی مرضی آتی ہے تو وہ جو قتل کرنے کے ارادے سے ان کو آتے ہیں، ہاں جی، وہ ان کو جیسے کرم کہتے ہیں وقتی ایسا کوئی کرم کا آقا کا ہوتا ہے کہ آقا جوش رحمت میں ہوتے ہیں کہ وہ ایسے وقت میں آتا ہے آقا سے انتقام لینا ہے، استغفر اللہ، آقا جی کو قتل کرنا ہے، ایسا ہے جی. اور آقا جی کرم کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا دل بدل جاتا ہے، اسی وقت صحابی بن جاتا ہے، شہید بن جاتا ہے، اور اللہ کے رسول سے تلوار لے کے اللہ کے پاس عاشق رسول بن کے جاتا ہے. ایک نماز نہیں پڑھی اس نے، ایک درود اس نے نہیں پڑھا. دیکھا ایسے ہوا ہے نا، ایسے ہوا ہے. یہ ثبوت سے چیزیں ہیں کہ وہ دیکھ لیں تو وہ ثبوت پکا مل گیا، پکی باتیں ہیں. تو ایسے بھی کبھی ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں سن کے مجھے خیال آتا ہے ہم تو کب تک یہ مشقت میں پڑے رہیں گے. خدا کرے ایسے ہمارے تمہارے ساتھ بھی ہو جائے تو اللہ قادر ہے دل میں ایسی تما رکھے. لیکن زیادہ چیز میں ایسے بولنا میں اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جیسے وہ شعر ہیں کہ کرم ہے محمد میں یہ جانتا ہوں، مجہول کہے اور دل میں سچی کا کہے،
بڑا بے شرم ہوں میں یہ جانتا ہوں کہ سب کچھ ہوں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے کرم پر یقین ہے مجھ کو، آپ کا کرم گوارا نہیں کرے گا مجھے رولنے کے، کہ میں آس لگا کے بیٹھا ہوں۔ یہ سچی آس ہوگی، رسول اللہ کبھی سائل کو واپس نہیں کرتے، ہاں کبھی سائل کو واپس نہیں۔ آپ یہ سوال ہی رہے دل میں حیات النبی کی طرف حرکت، جیسے منہ سے کم بولا دل میں یہ لالچ رکھیں سوال کی، خدا کرے سامنا ہو جائے سامنے میں اسی وقت ان سے بات چیت کر کے ادھر ہی دم توڑ دوں انشاءاللہ ہوتا۔ زندگی بڑی مشقت ہے، یار بن دنیا آخرت مصیبت، اور ان کے کرم کی نظر میں دنیا آخرت کی مصیبتیں رفع ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں مصیبتیں ہیں کہ نہیں ہیں، ایک خماری، ایک نشہ، ایک کیف، پھر وہ کیف آتا جاتا جو تم کو ہلا دیتا ہے، تم جنت کو بھی بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہوں، اور تم کو وہ شعر بے ساختہ یاد آتے ہیں، یہ کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں، آپ کو جب پاتا ہوں میں، یعنی گم ہو جاتا ہوں۔ حضرت محمد ماشاء اللہ تبارک